میرا سوال آپ کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جو کہ آپ چیف منسٹر کیئر ٹیکر رہے پنجاب کے، جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آج کل جو بحث نئے صوبوں کے بارے میں چھڑی ہوئی ہے، نئے صوبے بننے سے کیا ہماری تمام بیماریوں کا علاج ممکن ہوگا، یا جو چیلنجز ہمیں درپیش ہیں، خاص طور پہ جبکہ مقامی حکومتیں جو کہ فنکشنل نہیں ہیں اور ہماری کمزور معیشت، کیا یہ بوجھ برداشت کرے گی، اور کیا یہ گورنرز کے فیلورز تو نہیں ہوں گے اس سے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے پروونسز کو سمجھانے کے لیے، 4 پروونسز کو، کہ آپ بیہیو کریں. این ایف سی ایوارڈ اس کو ریوائز کرنا ہے، بڑی ضرورت ہے اس کی. اگر آپ بیہیو نہیں کریں گے تو پھر ہم آپ کو توڑ دیں گے اور نئی پروونسز بنا لیں گے، پھر ان کو سنبھالنا آسان ہو جائے گا، اب بیکاز وہ سارے ڈیپینڈنٹ ہوں گے فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر. تو یہ ایک قسم کی آپ سمجھیں کہ میڈیا کے اندر ایک پریشر ٹیکٹک ہے. کوئی 12 صوبے کوئی نہیں بننے. یہ وقت نہیں ہے اس قسم کی نئی کنٹروورسی کو آگے لے جانے کا. یہ اسی حد تک تھی. بہت مسائل ہیں نئے صوبے بننے میں، اور یہ ادھر نہیں جائے گی. وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ این ایف سی ایوارڈ جو ہے اس کو ریوائز کر لیا جائے، اور یہ جو 4 صوبے ہیں یہ مان جائے اس بات کو. اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایشو ہے. ابھی ایک بہت اچھا آرٹیکل لکھا گیا، آپ ضرور پڑھیے گا اس کو. ایکس گورنر ہیں عشرت حسین صاحب، گورنر اسٹیٹ بینک، ایڈوائزر بھی رہے ہیں، بہت تجربہ کار شخص ہیں، اور انہوں نے بہت سی اسٹڈی کی. انہوں نے ایک مضمون بھی بڑا اچھا سا لکھا ہے جو بتاتا ہے کہ اس وقت یہ ٹائمنگ بھی ٹھیک نہیں ہے اور کمپلیکیشنز بھی بہت ہیں. اس لیے میرا یہ موقف ہے کہ یہ ڈیلیبریٹلی شوشہ چھوڑا گیا ہے، تاکہ اس وقت سندھ والے جو تنگ کر رہے ہیں یا کے پی والے جو تنگ کر رہے ہیں ان کو ایک دھمکی ہے کہ اگر آپ بہیو نہیں کریں گے تو پھر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں وایا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. تو اس لیے میرا خیال ہے یہ اٹس ناٹ گوئنگ اینی ویئر. فیلر چھوڑا گیا ہے نبض ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے اور کچھ سمجھا. اب اگلا سوال ہے سعودی عرب سے ساجد ملک صاحب کا. سیٹ صاحب، یہ جو پاکستان میں سیلاب نے تباہی مچائی ہے اور انڈیا نے ایک دم پانی چھوڑ دیا ہے، تو انڈیا کو پتہ نہیں تھا کہ پیچھے بارشیں ہو رہی ہیں جموں کشمیر میں، انڈیا میں، تو جب پانی اکٹھا ہوگا تو یہ تو آگے جب ڈیم ٹوٹ سکتا ہے یا ایک دم پانی چھوڑے گا تو آگے تباہی ہوگی. یہ اس نے جان بوجھ کے کیا ہے. تو سر اگر پاکستان یہ کوئی انٹرنیشنل کورٹ میں جا سکتا ہے یا اقوام متحدہ میں کہ یہ جو انڈیا نے ہمارے ساتھ آبی جارحیت کی ہے. تو دوسرا سر میرا یہ ہے کہ پاکستان میں مختلف ٹولے بنے ہوئے. ایک ٹولہ کہتا ہے جی ڈیم بننے چاہیے، دوسرا ٹولہ کہتا ہے جی نہیں بننے چاہیے، تیسرا ٹولہ کہتا ہے یہ ڈیم بنائیں گے ٹوٹ جائے گا تو ہم پانی میں بہ جائیں گے، چوتھا ٹولہ بولتا ہے نہریں بننی چاہیے، پانچواں ٹولہ بولتا ہے جی ہمارا پانی چلا جائے گا. یہ سر ان سب کو کون اکٹھا ایک جگہ پہ بٹھا کے کوئی ایک عملی جامہ پہنائے جس میں عوام پس رہی ہے؟ کبھی ہمارے پاس پانی ہوتا نہیں ہے، اگر ہوتا ہے تو ہمارا پانی سمندر میں چلا جاتا ہے. تو سر یہ کوئی باہر سے ایکسپرٹ کیوں نہیں بلاتے؟ کوئی نیوٹرل ایکسپرٹ بلائیں جو ان کو مشورہ دیں کہ یار اس طرح کر لو، اس طرح کر لو. اپنی تو انہوں نے بات ایک دوسرے کی ماننی ہے. سر یہ کون کرے گا پاکستان میں؟ آپ کے 2 سوال ہیں، پہلا انڈیا والا اور دوسرا پاکستان والا. انڈیا، دیکھیے یہ انڈیا کوئی جان بوجھ کے نہیں کر رہا. یہ کنسپریسی تھیوری جو ہے اس کو چھوڑ دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی آ رہا ہے پیچھے سے، بارشیں بھی ہو رہی ہیں اور پیچھے سے پانی بھی آ رہا ہے، گلیشیئرز بھی میلٹ کر رہے ہیں. اب ان کے ڈیمز جو ہیں جب وہ بھر جاتے ہیں تو ان کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور یہ 3 دریا ان کے ہیں اور یہ انڈس واٹر ٹریٹیز میں لکھا ہے، ان کا حق ہے جب وہ چھوڑ دیں گے. اب اس لیے ہمارے لیے جو ایشو بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ یار ہمیں پہلے بتا تو دو، ٹائم پہ بتا دو تاکہ ہم کوئی اپنا تیاری کر لیں. اس دفعہ ہوا یہ ہے کہ انہوں نے ٹائم پہ نہیں بتایا آپ کو، اور جو نارمل میکنزم ہے انڈس واٹر ٹریٹیز ہے اس کے ذریعے نہیں بتایا کہ یہ ہونے جا رہا ہے اور ہم یہ کریں گے. انہوں نے انڈائریکٹ روٹ لیا ہے ڈپلومیٹک سورسز کے ذریعے، جس کے ساتھ ڈیلے بھی ہوگی اور پورا ڈیٹا بھی نہیں ملا. تو آئی تھنک اس حد تک تو ہے، انہوں نے سوچا ہوگا کہ تھوڑا تنگ بھی کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر کیا یہ ایک پوری سازش تھی؟ ابھی وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں. وہ اس دفعہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ کر سکتے ہیں، اگر کرنا چاہیں تو دھمکی بھی دے سکتے ہیں. ان کا ایک جرنیل ہے جو کہ ایسی باتیں بھی کر رہا ہے کہ ہمیں حال کرنا چاہیے اس طریقے سے کہ اس ٹائم پہ چھوڑ دیں اور اس ٹائم پہ نہ چھوڑے وغیرہ وغیرہ. مگر میرا نہیں خیال ہے اس دفعہ انہوں نے وہ کیا ہے. اور اس دفعہ تو یہی ہوا ہے کہ ہمیں دیر سے پتہ چلا، اور اس کے بعد ہمارا تو وہی پرابلم ہے کہ ہر سال ہمیں پتہ یہ ہوتا ہے، کوئی نئی بات نہیں. اور ہم نے کسی حکومت نے آج تک کوئی اقدامات نہیں کیے کہ فلڈنگ کو روکا جائے یا کوئی اس کے لیے کوئی اقدامات کیے جائیں. اچھا، اس کا بھی ایک ہی صرف ریزن ہے، میں آپ کو بتا دوں. کوئی گورنمنٹ نہیں یہ چاہتی کہ وہ اربوں اور سینکڑوں اربوں روپے جو ہے وہ خرچ کرے ایک پروجیکٹ کے اوپر
डैम्स बनाने के लिए या और कोई रास्ते निकालने के लिए, जबकि उनको पता है कि 2 साल के बाद हमारी छुट्टी हो जाएगी या 3 साल के बाद हो जाएगी या अगली दफा हम आएंगे नहीं। तो वो हमेशा अपने शॉर्ट टर्म सोचते हैं कि जब हमें वो काम करें जिससे हमें फौरन फायदा है और आवाम हमारा। ये जो है ना कि जी हर साल ये होता है, अब इसके लिए 10 साल लग जाते हैं डैम्स बनाने में, रिजर्वायर्स बनाने में, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ती है। हमारा जो सियासी सिस्टम है उसके अंदर ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग का गुंजाइश ही कोई नहीं। अयूब खान 10 साल रहा था तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की थी उसने, भी उसे पता था कि मैंने कहीं नहीं जाना। इसी तरीके के साथ जब मुशर्रफ आया था या ज़ियाउल हक आया था, वो भी 10 साल ले गया, उसने किया नहीं, वो कर सकता था। उसकी बहुत बड़ी ये गलती है कि उसको पता था कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मैंने निकलना नहीं है, और उसको चाहिए था कि ये बैठ के जो उस वक्त काम कर सकता था उसने नहीं किया। इसी तरीके के साथ मुशर्रफ ने भी ये सोचा था कि मैं करूंगा, उसको भी पता था कि मैं कर सकता और मैंने नहीं किया। तो ये उनकी गलती है। अब मैं समझता हूं कि जो इस वक्त हाइब्रिड सिस्टम है ये चलेगा, ये अब रिवर्स नहीं होगा, ये स्टैब्लिश हो गया है। तो अब मेरा ख्याल है इनको चाहिए कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग करें और लॉन्ग टर्म थिंकिंग करके और ये मसला हल करें। अगली बात, और इसका जो सवाल है ये अब लिंक हो गया विद द नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या ये सारे इकट्ठे नहीं हो सकते कि नहीं। कौन अब ये देखे ना, ये जो इकट्ठा वो कह रहे हैं कौन बिठाएगा। अब मैं समझता हूँ कि इस वक्त इशू क्या है, एक तो पीपल्स पार्टी का इशू है, सिंध का इशू है, और दूसरा इशू केपी का है। केपी की तरफ से तो गड्ढापुर साहब ने हथियार फेंक दिए, वो तो बहुत आगे निकल गए, वो तो कहते हैं काला बाग भी बना लो, ठीक है। तो अब रह गया सिंध। तो अब सिंध तो जरदारी साहब है, मगर वहां सिंध के अंदर एक नेशनलिस्ट मूवमेंट भी है। मेरा ख्याल है जरदारी साहब के साथ नेगोशिएशन हो सकती है, मगर बहुत सख्त नेगोशिएशन करनी पड़ेगी उसमें। अगर जरदारी साहब और डैम्स की बात मानते हैं और पीपल्स पार्टी साथ चलती है तो फिर कुछ उनको एश्योरेंसेस देनी पड़ेंगी कि वो फिर कुछ अरसे तक वो रहेंगे। अगर और लोग रह सकते हैं तो फिर जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी को भी हिस्सा देना पड़ेगा, ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो क्या वहाँ होता है या नहीं होता है कांट से, मगर लॉन्ग टर्म ही सोचना पड़ेगा। और अब जो जिस तरीके से बातें हो रही हैं, मेरा ख्याल है लॉन्ग टर्म ही अब सोचना चाहिए और ये बेहतर टाइम है कि टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, अगर मगर इसमें मौजूद है, लेकिन वही सेठी साहब वाली बात, अगर अभी वक्त आपके पास मौजूद है तो माजी में जो फ़ायदा नहीं उठाया जा सका मुद्दत का या मोहलत का, वो फ़ायदा अब उठाया जाना चाहिए और जो देरीना मसाइल है उनके हल की तरफ पेशरफ्त करनी चाहिए। प्रोग्राम में ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू द शो। और अब सवाल है शहजाद सलीम साहब का मलेशिया से। इसराइल का जो एक फ़लस्तीन के हवाले से जो रोल है वो तो सबको नज़र आ रहा है कि किस तरह मुस्लिम दुनिया पूरी खामोश है, लेकिन इसराइल के और भी कुछ ऐसे न्यूज़ हैं कि वो इथियोपिया में ब्रिज बना रहे हैं, 2 इसराइली बैंक्स हैं उसमें वो फाइनेंस कर रहे हैं और इथियोपिया में, और उसको जो है वो इजिप्ट को डिच करने के लिए बेसिकली प्लान किया जा रहा है। उस पर आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है? दूसरा, इसराइल की इंडिया के एक इलाका है कसुल में, वहाँ भी मौजूदगी है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि वहाँ मौजूद होना